السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس پردہ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج ملک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تازہ ترین خبروں اور ملکی حالات پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبصرہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں ہمارے مہمان سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ظفر شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ سر، میرا آج کا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، کیا تحریک انصاف اب کے پی کے میں بھی حکومت نہیں بنا سکے گی؟ عمران خان کے ایکشن سے نواز شریف مضبوط ہو رہے ہیں، ایسا کہنا ہے خورشید شاہ کا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی نون لیگ کے ہی ہوں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ کے پی کے میں عمران خان کی جو گرفت ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ خورشید شاہ تو بادشاہ آدمی ہے، وہ تو اس طرح کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کے مولانا فضل الرحمان بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے اوورآل جو کام کیا ہے اس کی پارٹی نے وہاں پہ کے پی کے میں، وہاں پہ گڈ گورننس انہوں نے لائے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزوں میں رشوت وہاں پہ بہت کم ہوئی ہے، لوگوں کے کام میرٹ پہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ اب بجٹ کے اندر رہ کر انہوں نے کام کرنا ہے۔ اگر گورنمنٹ ان کو بجٹ ہی کم دے گی تو وہ بیچارے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کی ایک پالیسی ہے، کسی حد تک یہ اپنی جگہ پہ بھی سچے ہیں، ان کے پاس بھی فنڈز نہیں ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے پاس صرف اپنی عیاشیوں کے لیے فنڈز ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کبھی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کے کاموں میں انٹرفیرنس نہیں کی۔ ہاں، اس کو پتہ چل جائے کہ کسی جگہ پہ کرپشن ہوئی ہے تو چاہے اس کا اپنا وزیر ہی کیوں نہ ہو، اس نے یہ مثال قائم کر دی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اور میں اس سے پیچھے لے جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے کے پی کے نے کافی سیٹیں لی تھی، لیکن حکومت ان کی نہیں بن سکی تھی۔ اور اس وقت جو ان کی حکومت بنی ہے، بڑی سٹرونگ ان کی گورنمنٹ ہے، اور انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں، اہم سٹیپ لیے ہیں، اور لوگ اب چینج چاہتے ہیں اس ملک میں۔ چونکہ عمران خان نے ابھی تک اس کا جو کردار ہے، جو چیزیں ہیں اس کی، جب ملک کے لیے اس کی خدمات ہیں، وہ ایز سچ عوام نے اس کو اتنا زیادہ پرکھا اور تولا نہیں ہے۔ وہ کرکٹ کی حد تک ملک کے کپتان رہے ہیں، ملک کی ٹیم کے ورلڈ کپ جتوایا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بڑی خوشیاں ملی قوم کو۔ اب جو سرحد کا معاملہ ہے، کے پی کے کا معاملہ ہے، وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ خورشید شاہ صاحب جس طرح اپنا وہاں پہ سندھ میں وہ لوز کر چکے ہیں اپنا کانفیڈنس عوام پہ، اسی طریقے سے نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر وہاں پہ اس طرح کی زیادتیاں کرتی رہے گی کہ انہیں فنڈ پراپر نہیں دے گی، ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا جائے گا، ستیلی ماں جیسا سلوک ہوگا جس طرح عمران خان کہتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس سے بھی زیادہ بھاری اکثریت سے وہاں سے کامیاب ہوں گے، اور وہ وہاں پہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں بھی کافی اچھی اکثریت سے کامیاب ہو اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ جائے۔ کیا نون لیگ نواز شریف کا نام پورے کیس سے مائنس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو میں ان کو اتنا زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، لیکن سپریم کورٹ کی حد تک جو فیصلہ ہوگا، اگر میاں نواز شریف اس میں ملوث ہوئے تو پھر کبھی وہ مائنس نہیں ہو سکیں گے، اور اگر وہ ملوث نہ ہوئے تو پھر کوئی انہیں ملوث نہیں کر سکتا، مائنس نہیں انہیں اس میں انٹر نہیں کر سکتا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے، اور میرا خیال اس میں کمنٹس بھی نہیں ہم زیادہ لمبے چوڑے کر سکتے، چونکہ سپریم کورٹ اس پہ آلریڈی پہلے انکوائری بھی سارا کچھ کر رہی ہے، اور اس پہ اس کا اہم فیصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور ہمیں اپنے اداروں پہ بڑی توقع ہے، سپریم کورٹ آزاد ہے فیصلے کرنے میں، اور وہاں پہ جو جج اس وقت بیٹھے ہیں اس بینچ میں بہت اچھے اچھے جج ہیں، ایسے نامور جج ہیں کہ جن کے فیصلے خود بولتے ہیں، اور بڑے نامور فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اچھا فیصلہ کریں گے، میرٹ پہ کریں گے، اور ہم بھی یہی چاہتے، قوم پوری یہی چاہتی ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو۔ اگر میاں صاحب نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، یا ان کی قوم نے یا ان کے فیملی نے کی ہے، تو ان کو سزا ملنی چاہیے، عوام کے سامنے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان کو باعزت بری کرنا چاہیے، تو میرٹ پہ جو بھی ہوگا وہ ہوگا۔ ظفر شاہد صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، بے نظیر قتل کیس میں اہم مشاورت سامنے آئی ہے، جس میں پرویز مشرف کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا اس سے کوئی اہم پیش رفت سامنے آ سکی؟ یہ صرف اخباری خبروں تک محدود ہے سب چیزیں،
پرویز مشرف کو اگر لانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کو ملک سے باہر جانے کیوں دیا گیا؟ یہ بے نظیر کا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ شاید ابھی بہت اور دنوں تک نہ آ سکے، چونکہ اس میں پچھلے 5 سال ان کی اپنی گورنمنٹ رہی ہے پیپل پارٹی کی، تو انہوں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی، کوئی سیریس اس کو نہیں لیا، کبھی ان کے وکیل نہیں آ رہے، کبھی کوئی نہیں آ رہے، کبھی جج بدل گیا، کبھی ایویڈنس نہیں آ رہی۔ 5 سال بہت ہوتے کسی کیس کے لیے، اتنا لمبا آج تک کوئی مرڈر کیس کم ہی ہوا ہوگا جتنا یہ اہم کیس تھا۔ اس ملک کی بے نظیر اہم ترین لیڈر تھی، عالمی لیڈر تھی، پاکستان کا نام پوری دنیا میں اس نے روشن کیا ہے، اور بہت پوری دنیا کی وہ لیڈر تھی، عالمی لیڈر تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح مرڈر جو ہے وہ ضائع ہو جانا، اس کے مجرم اپنے کیفر کردار تک نہ پہنچنے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ عدلیہ کو بھی میں سمجھتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ دودھ کا دودھ پانی کا ہو، پتہ چلے قوم کو کہ اصل قاتل کون ہے۔ ابھی تک جو لوگ وہاں پہ انہوں نے اس میں ملوث کیے ہیں وہ ابھی تک یہی شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کسی بات کا بھی، لیکن اگر نہیں پتہ پولیس نے ملوث کر لیے تو سپریم کورٹ بیٹھی ہے اور بہت سے ادارے ہیں، وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کیا یہ کیس اپنی پراپر ڈائریکشن پہ چل رہا ہے، اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، یا جیسے فرضی لوگوں کو سامنے لا کے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ جو اصل ملزم ہے وہ بے نقاب نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی ایک یہاں پہ بہت بڑا ایک ہائی پاور جو تھا، یہاں پہ انہوں نے ایک کمیٹی بھیجی تھی، ڈیلیگیشن بھیجا تھا انکوائری کے لیے، تو اس کی انکوائری جو تھی اس کی رپورٹ بھی آج تک منظر عام تک نہیں آئی، اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں جو لوگ ملزم تھے، اگر پرویز مشرف اس کا ملزم ہے تو اس کو ملک سے باہر کیوں جانے دیا گیا؟ دیکھیں نا، اور بھی تو ملزم ہیں، ان کو تو جیل سے بھی نہیں نکلنے دیتے، اس کی ضمانتیں بھی ہو گئی، وہ اپنے گھر پہ رہا، اس کو ملک سے باہر جانے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گی اس کیس میں، چونکہ پہلی گورنمنٹ جن کی بے نظیر تھی، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی ان کے میاں کی، تو اس نے اس پورے کیس کو ایسے سیریس نہیں لیا۔ تو اب بھی بہت سارے کیسوں کی طرح میرا خیال بے نظیر کا جو کیس ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچے گا، اور بہت عرصے تک یہ ایک راز رہے گا۔ میں بھی کسی وقت اس راز سے پردہ اٹھ سکے کہ قتل کس نے کیا اور کیسے کیا، لیکن ابھی تک یہ ایک راز ہے، اور میرا خیال بہت عرصے تک یہ راز ہی رہے گا۔ اس سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ لوگوں کو، جو انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہے، صحافی، ان کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری اس پہ رپورٹیں بھی آئی ہیں، مختلف آراء ہیں، کوئی اس میں کہتا ہے کہ کوئی کون ملوث ہے، کوئی کون کہتا ہے، کوئی کون کہتا ہے، پولیس نے مختلف لوگوں کو پکڑ کر اس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کنٹراڈکشن ہے اس کیس میں بہت زیادہ۔ اللہ کرے یہ کیس حل ہو جائے، لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ رائٹ سر۔ سر، نئی آرمی چیف کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اگلے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوں گے؟ دیکھیں، اس پہ بھی میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا۔ 4 جرنیل ہیں اس وقت سینئر، ان میں سے 2 جو ہے انہیں اپوائنٹ کیا جائے گا، اور 2 جو ہے ان میں سے ان کو سپرسیڈ ہو جائیں گے، یا اگر وہ سینئر ہوئے تو پھر جونیئر ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر جونیئر کو کیا گیا تو سینئر جو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، آرمی کی روایات ہے۔ اور اس وقت یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ اس سارے، جب انہوں نے کمانڈ کی تبدیلی سے کچھ گھنٹے پہلے تو اس کا اعلان کیا جائے گا، اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ یہ ایک نئی اسٹریٹجی ابھی بنی ہے، جو جنرل راحیل شریف نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ڈسارٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ بالکل عین وقت پہ اناؤنس کریں۔ جس کو آپ اناؤنس کریں گے، جن لوگوں کو، وہ وہاں پہ آ کے ٹیک اوور کر لیں گے۔ باقی جو لوگ اگر وہ سینئر ہیں تو وہ اپنا ریزائن کر دیں گے، سپرسیڈ ہو کر گھر چلے جائیں گے، اور دوسرے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے۔ ان میں سے کچھ جرنیل، 2 جرنیل ایسے ہیں جو اس وقت فیورٹ ہیں، جن میں جنرل زبیر محمود اور ایک دوسرے جنرل ہیں، ان کا مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ اس میں اس وقت فیورٹ ہیں، انہی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور شاید ان کی کارکردگی، ان کا جو سب کچھ ہے وہ بہترین رہا ہمیشہ سے، جب سے انہوں نے فوج میں آئے ہیں۔ بہت سارے انہوں نے میڈل بھی لیے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسے محب وطن بہادر جرنیل کو اپوائنٹ کیا جائے جو جنرل راحیل شریف کی پالیسیاں ہیں ان کو آگے لے کر بڑھے۔ اور چونکہ اب اس وقت ہمارا معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی بہت گمبھیر ہو چکا ہے،
ان کے ساتھ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور محب وطن اور فوج کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہو۔ اچھا ظفر شاہد صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، انڈیا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کانفرنس کر رہا ہے، تو کیا پاکستان اس میں شرکت کرے گا یا نہیں، یا پھر اس کو شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں شرکت کرے گا یا نہیں یہ تو فیصلہ ابھی کچھ وقت باقی ہے اس میں، جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر گورنمنٹ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ نئی جو ملٹری ابھی لیڈرشپ آ رہی ہے ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا جائے گا، ان کے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ویسے مجھے اپنے طور پہ یا میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خیال میں کہ انہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے انہیں، تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے سارک کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی، اسی طریقے سے ہمارے جو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ اس کانفرنس میں، اور اگر یہ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے۔ پھر بھی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اس کے مطابق اگر پاکستان کا وہاں جانا کسی مفاد میں ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ سر، خواجہ سرا کے عمرہ کرنے پر سعودی حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے، تو کیا یہ جو پابندی لگائی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں ایز اے مسلم کہ مطلب یہ پابندی صحیح ہے؟ بلکہ یہ پابندی صحیح ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا وہ فریضہ ہے ایک ادا کرنا ہوتا ہے، ہر مسلمان پہ اس کا فرض ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سعودی گورنمنٹ نے کس کے کہنے پہ کیوں ان لوگوں پہ پابندی لگائی ہے، حالانکہ وہ بے ضرر لوگ ہیں۔ یہ جو خواجہ سرا ہے یہ بے ضرر لوگ ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، قدرت نے ان کو ایک ایسی حیثیت میں جنم دیا ہے کہ شروع دن سے ان کا مذاق اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے مذاق بنے رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ان کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، ان کو وہ حقوق نہیں ملتے، ان کے پہلے آئی ڈی کارڈ نہیں بنتے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہت زیادتی ہے، یہ بطور انسان اور بطور مسلمان یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور دنیا کے کسی حکومت کو کسی کو بھی ان پہ پابندی لگانے کا مسلمانوں پہ، اللہ کے گھر میں انہوں نے جانا ہے، اور اللہ کے گھر کسی کے لیے بند نہیں ہوتے۔ اللہ کے گھر میں تو کوئی دشمن بھی آ جائے، کتنی دفعہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ جو لوگ مسجد میں پناہ لے لیں گے، چاہے وہ ہندو تھے چاہے کچھ تھے، ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا بڑا دل تھا، اور یہ سعودی حکومت والے پتہ نہیں کیوں فتوے جاری کر دیتے ہیں اور پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال یہ انہوں نے ٹھیک کام کیا ہے، جب بہت غلط کام کیا ہے۔ ہم سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو سعودی گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک انسان ہے اور ایک ان کا مذہب ہے اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے میرا خیال کئی لاکھ سے زیادہ خواجہ سرا ہیں، اور ان کی تنظیمیں بھی ہیں، انہیں بھی احتجاج کرنا چاہیے سعودیہ کے خلاف کہ سعودیہ کیوں ان پہ پابندی لگا رہا ہے، وجہ بتائی جائے، ریزن بتائی جائے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ انڈیویجول کسی نے کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن سب لوگوں پہ پابندی لگانا، موسٹلی جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حج کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری میرے پاس ہے، اور وہ بہت سارے اور اپنے دوسرے خواجہ سراؤں کو بھی حج کرواتے ہیں، حج کی تربیت دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک نیک کام کرنے کے لیے تو ان کی معاونت کرنی چاہیے، نہ کہ ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ تو یہ بڑا غلط فیصلہ ہے، اس پہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، صرف کیا پاکستان میں جو ہماری نئی نسل ہے اس کا رجحان بہت زیادہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ مطلب ڈرگس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، اور ہر گھر کی کہانی بنتا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کس حد تک رول ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو جس طرح تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میڈیا آزاد ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے، لوگوں کے گھروں تک پہنچتا ہے، انہیں ننگا کرتا ہے، اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ڈرگز ہے یہ ہمارے ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کم از کم 1.5 کروڑ لوگ ینگسٹر اس نشے میں ملوث ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ ایک اسلام آباد کے جو ایلیٹ کلاس کے سکولز ہیں وہاں پہ منشیات بکتی ہے، بچے منشیات یوز کرتے ہیں، اور مجھے بہت سے ایسے اداروں کا پتہ ہے جہاں پہ ان بچوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت سارے ینگسٹر لوگ وہاں پہ آتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، اسکولوں سے آتے ہیں، کالجوں سے آتے ہیں، میٹرک کی سطح سے نشہ وہاں پہ بکنا شروع ہو گیا ہے۔
ہمارے ملک کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. امریکن گورنمنٹ تو اس پہ کافی فنڈز خرچ کر رہی ہے. ہماری نارکوٹکس کنٹرول بورڈ جو ہے نارکوٹک، وہ بھی کافی اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے رزلٹ کوئی نہیں ہے. پولیس کی نگرانی میں تو منشیات بیچی جاتی ہے. آپ کسی گلی میں کسی گھر میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو 1 منٹ میں آپ کال کریں، آپ کو منشیات گھر پہ ڈراپ کر جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا، اتنا بڑا مافیا کام کر رہا ہے ملک میں. کھربوں روپے کا بلیک منی جو ہے اس کی وہ لوگ یہاں پہ لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں پاکستانی قوم سے. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جو ہماری نئی آنے والی لیڈرشپ ہے، جو ہمارے یہ لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ینگسٹر ہیں، جو مستقبل کے لیڈر ہیں، وہ اگر نشے کی طرف چلے جائیں گے تو وہ پھر ہمارے ملک کا کیا اثر ہوگا؟ ہمارے ملک کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ اداروں کو چاہیے کہ اس سے بھی جتنی سزا پہلے سخت رکھی ہوئی ہے، اس سے بھی سخت سزا رکھے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑے. ہماری جو نارکوٹکس کنٹرول بورڈ ہے، جو فورس ہے، ان کو چاہیے اور ان کو فورس کو مضبوط کریں، انہیں اور فنڈز دیں، انہیں گاڑیاں دیں، انہیں وائرلیس سسٹم دیں، انہیں ہیلی کاپٹر دیں اور دیں ان کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ. یہ پولیس سے بھی بڑی فورس ہونی چاہیے. پولیس کیوں نہیں پکڑتی ان لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں اس فورس کی ضرورت نہیں تھی اگر پولیس ان کو پکڑتی. پولیس خود پیسے لیتی منتھلی اور کہتی کہ جائے آپ بتہ لے کر ان کو منشیات بکواتی ہے، ان کو علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں، گلیاں تقسیم کی ہوئے ہیں، محلے تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو یہ پورے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. اس پہ آنے والے گورنمنٹ جو ہے، میں چاہتا ہوں اس گورنمنٹ کو بھی، آنے والی گورنمنٹ کو بھی اور فوج کو بھی مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف وار اگینسٹ ٹیرر تو آپ لڑ رہے ہیں، ضرب اسد تو لڑ رہے ہیں، تو اس کے خلاف کون لڑے گا؟ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو میڈیا کو چاہیے کہ اپنے کیمروں کے ذریعے ان کو ننگا کرے، ان کو ہائی لائٹ کرے کون لوگ بیچ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے، ان کے پیچھے کون سا مافیا ہے، کون سے ڈان ہے اس کے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی باعث شرم ہے ہمارے ملک کی پولیس کے لیے کہ وہ ان سب کاموں کے پیچھے خود بیٹھ کر یہ سارا کچھ کروا رہی ہے، اور اس پہ پیسے لے کر وہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. پورے جس گھر میں ایک بچہ ڈرگز لے رہا ہوتا ہے وہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اس پہ ہمیں بہت سخت ایک ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا، پوری قوم کو کرنا ہوگا، ہم سب کو مل کر آواز بلند کرنی ہوگی، اور ہمیں اس پہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہوگا، عوام کو، کہ اس کے لیے گورنمنٹ کچھ کرے، اس منشیات کو روکے. دیکھیں امریکہ پوری دنیا میں یہاں پہ منشیات کو روک رہا ہے کہ ان کے ملک میں نہ پہنچے. تو کیا یہ ہم اپنا ملک تباہ ہو رہا ہے منشیات کی وجہ سے؟ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں کوئی نہیں رہے. منشیات جو ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آنے والے 4-5 سالوں میں اگر اس کو نہ روکا گیا تو ایک سونامی کی صورت میں ہمارے پورے ملک کو تباہ کر دے گی. اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد پوری دنیا کو تباہ کر دے گی منشیات. یہ منشیات کے جو ڈان ہیں یہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی پوری دنیا پہ حکومت، انڈر ورلڈ کے یہ ڈان ہے، اور ان کی پوری دنیا پہ منشیات کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے، اسی سے یہ حکومت کرتے ہیں. وہ پیسہ پھر دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. یہی بچے ہمارے جو ہوتے ہیں جو ان کو منشیات پہ لگایا جاتا ہے، پھر جب ان کو منشیات نہیں ملتی تو پھر یہ یا تو چور ڈاکو بن جاتے ہیں، یا پھر یہ بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں، اور یا پھر کچھ بچے دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. وہ ان کو ٹریپ کرتے ہیں اور ان کو منشیات پلا کر ان کا برین واشنگ کرتے ہیں اور ان سے سوسائڈ اٹیک کرواتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات پکڑے جا چکے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس کو توجہ دینی چاہیے، بہت سخت سزا رکھنی چاہیے. اچھا ظفر شاہین صاحب، آج جو مودی سرکار کی ایک اور دھمکی سامنے آئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب بہنے والے پانی کی بوند بوند روک دیں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان بھارتی فوج کی اہلیت جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ گیدڑ دھمکی ہے، اس میں کوئی بات ہے نہیں، وزن نہیں ہے. ایک عالمی عدالت ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. اس پہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا تھا جو پاکستان کی پہلے جب بہت عرصہ پہلے تقسیم ہوئی ہے، تو ایک سندھ طاس معاہدہ تھا، وہ ہوا تھا، جس پہ مختلف جو دریا ہے، کچھ دریاؤں کا پانی انڈیا نے استعمال کرنا تھا، کچھ نے پاکستان نے استعمال کرنا تھا. یہ ویسے بھی پہلے بھی کیس عالمی عدالت میں ہے، زیر سماعت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اتنا پانی روک کر اپنے ملک کو ایک سیلاب زدہ ملک بنا لے گا. اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان میں پانی بہت ہے، پاکستان کے دریاؤں کو روکنے کے لیے بہت مشکل کام ہے، وہ کبھی روک نہیں سکتا. اگر وہ ایسے بند بنائے گا بھی تو وہ اس کے ناکام ہوں گے، اور ایسا کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پانی کے معاملے میں
آہستہ آہستہ خود کفیل ہو رہا ہے. ابھی تو بہت سارے پلانٹ انہوں نے سمندر میں لگانے شروع کر دیے جو نمکین پانی کو اس قابل کریں گے کہ کھیتی باڑی کی جا سکے اور واپس اس کو کھیتی باڑی کے لیے یوٹیلائز کریں گے. جو گندا پانی ہوتا ہے شہروں کا وہ بھی بہت ہے, اس سے بھی بہت ساری کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. تو انڈیا کی یہ دھمکیاں ہیں, اور انڈیا پاکستان کی فوج کو جانتا ہے. اس نے 65 کی وار میں دیکھا ہے کہ ہمارے 12 جوانوں نے ان کی پورے ایک بریگیڈ کو, پورا بریگیڈ آرمڈ بریگیڈ تھا اس کا, 19 آرمڈ بریگیڈ تھا, اس کو 12 گھنٹے انگیج کیے رکھا 17 جوانوں نے, 12 جوانوں نے. اور ان میں ایک ہمارے میجر صاحب میجر عزیز بھٹی نشان حیدر شہید بھی ہوئے تھے. تو کیا انڈیا کو ابھی ہمارا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہت جنگجو فوج ہے, اور ان لوگوں میں مسلمانوں میں ایک ایمان کی طاقت ہے, اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے, اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ شامل حال ہے. اور یہ جنگ میں وہ لوگ تو مرتے ہیں ہندو جو ہیں یہ لوگ شہادت کا رتبہ پاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہید ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کو چیلنج کر سکتا ہے, نہ پانی روک سکتا ہے. یہ گیدڑ دھمکی ہے, اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور اس کو اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میرا خیال یہ ایک پانی کے اوپر بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے, جو عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. ظفر شاہد صاحب, میرا آج کا آپ سے لاسٹ سوال یہ ہے, سر بھارت مسئلہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے LOC پر کشیدگی بڑھا رہا ہے, تو کیا کشمیر کا اصل حل کشمیریوں کی تحریک سے ہی نکلے گا؟ ایسا کہنا تھا مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال ہے, اور میرا خیال ہے بھارت کشمیر سے پاکستان کی بلکہ دنیا کی, عالم اسلام کی, عالمی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ شرارتیں بھی کر رہا ہے, اور کچھ وہ سی پیک کی وجہ سے بھی یہ کر رہا ہے. لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے, انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. ان کی جدوجہد آزادی جو ہے اس کو ہر ایک شہادت کے بعد نئی تقویت ملتی ہے. کوئی ان میں ڈر خوف نہیں آ رہا. یہ ان کا بنیادی حق ہے, یہ ان کا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے ذریعے ایک ریزولیشن ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور یونائٹڈ نیشن کے لیے باعث شرم ہے یہ بات کہ ان کا ایک ایسا ریزولیشن جس کی وجہ سے ابھی تک لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. ابھی جو درندگی انہوں نے کی ہے, پیلٹ گنیں جو وہاں چلائی ہیں انہوں نے, کتنے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی, نابینا ہو گئی ہیں. کیا جو انسانی حقوق کے علم بردار تنظیمیں وہ سوئی ہوئی ہیں؟ کیا انسانیت کے علم بردار جو ملک ہیں وہ تھوڑی سی بات پہ دوسرے ملکوں پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں؟ کیا اب وہ سوئے ہوئے ہیں؟ کیا اب ان کی غیرت مردہ ہو چکی ہے کہ عالم اسلام میں ایک مسلمان کنٹری جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, ایک مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو علیحدہ اپنی مملکت بنانے کا حق دیا جائے, حق خود ارادی دیا جائے ان کو, وہ جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائے, علیحدہ اپنی مملکت بنائے. انڈیا کا تو اس کے ساتھ پہلے دن سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب ریزولیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا, امریکہ اس کے عمل درآمد کے لیے عراق پہ, شام پہ, لیبیا پہ تو چڑھائی کر سکتا ہے, تو یہ کیا اس کے باپ لگتے ہیں؟ ان پہ کیوں نہیں کرتا انڈیا والوں پہ؟ ان کو روک کے کیوں نہیں روکتا؟ پاکستانی اپنے طور پہ ان کی مورال سپورٹ کر رہے ہیں, اخلاق کی جو بھی سپورٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں. کچھ میں بھی فوجی طور پہ بھی ان کو ہم سپورٹ کریں تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور ہم یہ زیادہ سے زیادہ دیر ہماری قوم برداشت نہیں کرے گی. ہماری قوم پھر ایک جہاد ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. اسلام میں ایک جہاد کو واضح کیا گیا ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف ظلم بڑھتا ہے مسلمانوں کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا رشیا نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو پوری دنیا کی جہادی جو لوگ تھے, جہاد کرنے والے مسلمان تھے, وہ انہوں نے سب میں جا کے, جن میں اسامہ بن لادن بھی شامل تھا, وہاں جہاد کیا ان کے خلاف, رشیا کے خلاف, اور جہاد کر کے ان کو ناک کے چنے چبائے اور وہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوا. تو انڈیا وہ وقت نہ دیکھے کہ جب یہ جہادی لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ, اور پھر انڈیا کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اور انڈیا کی اپنی جو سٹیٹس ہیں ان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ اس وقت اتنی ایکٹیو ہو چکی ہیں کہ انڈیا آنے والے وقت میں بہت جلد اس کی بہت ساری ریاستیں ٹوٹ جائیں گی, اور آہستہ آہستہ انڈیا جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف جائے گا. جو ظلم انہوں نے کیے ہیں اس ظلم کا اس کو بدلہ دینا پڑے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
ہمارے جو لیڈران ہیں انہیں کھل کر بات کرنی چاہیے، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، یونائٹڈ نیشن میں شور ڈالنا چاہیے، وہاں پہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے جو ممالک ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہم یہاں جو ڈیلیگیشن بھیجتے 2-4 دن سیر کر کے آ جاتے ہیں، وہاں بیٹھے یونائٹڈ نیشن میں جا کے روئیں پیٹیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کیوں نہیں کرتے؟ پوری مسلم دنیا کو سب سے زیادہ سعودیہ جو ہے اس کی ان کا زیادہ اثر و رسوخ ہے لوگوں پہ، یورپین کنٹریز پہ، امریکہ پہ، سب پہ، تو وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتا؟ وہ نہیں اٹھاتا، اس کو بھی اٹھانی چاہیے۔ OIC ہے ہماری ایک تنظیم ہے اسلامی ممالک کی، اس کو بھی یہ میٹر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اور شور مچانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، لاکھوں لڑکیاں وہاں پہ جو ہے وہ ان کی عزت لوٹ لی گئی ہے، وہاں پہ ان کی فوجوں نے لوٹی ہے، لاکھوں لڑکیوں کی، لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑا دنیا کے کسی خطے میں ظلم نہیں ہوا۔ اگر سربیا اور بوسنیا وغیرہ کے لیے امریکہ سارا کچھ کر سکتا ہے، فوجی ایکشن کر سکتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا یا تو وہ ان کا معاملہ لگتا ہے یا یہ ان کے معاملے لگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی ابھی تک کچھ نہیں کیا اور ان بیچاروں کو، معصوموں کو، ان فوجی درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا بچہ یہ صدا ہے اس کی کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر آزاد ہوگا اور انشاءاللہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے۔ آج آپ کوئی اچھی بات آج کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے اگر کہنا چاہیں تو؟ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان اپنی زبان کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ ہمیشہ باعزت طریقے سے دوسروں سے بات کی جائے اور ان سے عزت کروائی جائے، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک اور سجیشنز کے لیے ہمیں ای میل کیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے www.rasai.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ عروج ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔